نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، الحمدللہ ہمارے 20 روزے مکمل ہوئے۔ اللہ رب العالمین ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ امن خلق یہ 20واں پارہ ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چند باتیں انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم معلوم کریں گے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرعون، حامان اور قارون کا انجام بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے برباد کیا۔ فرعون کا انجام بتلایا، قارون کا انجام بتلایا، حامان کا انجام بتلا کر کے یہ پیغام دیا امت کے لوگوں کو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بڑھوتری دیا ہے، حکومت دیا ہے، عہدہ دیا ہے، پیسے دیا ہے، اور آپ ان بڑھوتری کو لے کر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے یا حق کی حمایت میں اپنی طاقت کو استعمال نہیں کرتے، تو پھر آپ کا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون اور حامان اور قارون کا ہوا۔ اللہ نے ہمیں طاقت دیا، ہمیں روپے پیسے دیا، تو یہ روپے پیسوں کو، یہ ہماری طاقت کو، ہمارے پاور کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو اونچا کرنے میں، اللہ کی دین کی حمایت میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خاص فضل عطا کرے گا، خاص رحمت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر حق کو روکنے کے لیے اگر ہم استعمال کریں، باطل کو پھیلانے کے لیے اگر استعمال کریں، زمین میں فساد مچانے کے لیے اگر ہم استعمال کریں، تو پھر انجام انہی لوگوں کی جیسا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بتلایا۔ اور ایک اللہ کی انوکھی تدبیر یہ بھی ہے کہ جب ظالم کو اللہ تعالیٰ برباد کرنا چاہتا ہے، تباہ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کا بندوبست ظالم کے گھر سے ہی کرتا ہے، ظالم کے گھر ہی سے ظالم کے ہلاکت کا بندوبست اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ دیکھو، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے برباد کرنا چاہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں بھیجا، اور وہیں پر وہ پلے بڑے ہوئے، اور بعد میں انہی کے ذریعے سے اس کی حکومت چلی گئی۔ یہ صرف فرعون کا ہی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی پلاننگ ہے۔ اگر کوئی آدمی ظالم ہے تو وہ بہت ہی زیادہ محتاط رہے کہ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اس کے ہی گھر سے اللہ تعالیٰ آدمی کو تیار کرتا ہے، اس کا بیٹا تیار ہوتا ہے، یا اسی طرح سے اس کے گھر والے تیار ہوتے ہیں، اس کے ظلم کو ختم کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، انسان کے پاس علم ہو، حکمت ہو، یہ بہت ہی زیادہ صلاحیت والی چیزیں ہیں، بہت بڑی دولت ہے۔ علم کا ملنا اور حکمت کا ملنا۔ حکمت یعنی بر وقت فیصلہ کرنے کی طاقت انسان کو آنا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علم والے رہتے ہیں، عین وقت میں ان کو اب کیا کرنا معلوم نہیں رہتا، بڑے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کر کے مشورے پوچھنے لگتے ہیں۔ یہ قوت فیصلہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر یہ ملنا بولے تو کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہر کام احسان کے ساتھ کریں، دین کے اوپر احسان کے ساتھ عمل کریں، یعنی آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، جو بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے احسان کے ساتھ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ 2 چیزیں آپ کو عطا کریں گے، 2 چیزیں، ایک علم عطا کریں گے اور حکمت عطا کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی کو پہنچے، مضبوط ہوئے، تو ہم نے ان کو کیا کیا؟ علم عطا کیا، حکمت عطا کی، قوت فیصلہ عطا کیا اور علم عطا کیا۔ یہ صرف حضرت موسیٰ کو ہی ہم نے عطا نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ احسان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو ہم ایسے ہی فیصلہ بدلہ دیتے ہیں، علم بھی دیتے ہیں، حکمت بھی دیتے ہیں، قوت فیصلہ عطا کرتے ہیں۔ تو احسان کے ساتھ اگر ہم دنیا میں رہیں، ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان والا ہو، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ معاملہ احسان والا ہو، ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ احسان والا ہو، کسی کے ساتھ بھی ہم معاملہ کریں، معاملہ کرتے وقت دل میں یہ بات رکھے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس پر اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دینے والا ہے، اس طرح پورے اخلاص کے ساتھ ہم معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ علم بھی عطا کرے گا، حکمت بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی
کہ کوئی بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، بلکہ ہدایت کا راستہ بتا سکتا ہے، لیکن ہدایت دینا، اس کے اوپر چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی کا کام نہیں۔ دنیا میں کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور نہیں دیا کہ کسی کو بھی ہدایت پر چلا دے۔ چچا ابو طالب بہت خدمت کی ہے ہمارے نبی کی، بہت خدمت کی ہے، جان پر کھیل کر کے آپ کی حفاظت کی ہے۔ کتنے ایسے موقع تھے ہمارے نبی کو مارنے کے لیے آئے تھے، لیکن چچا کی وجہ سے لوگ دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چچا ایمان لے آئے، بہت خواہش تھی ہمارے نبی کی کہ چچا ایمان لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا کو سمجھاتے رہتے تھے۔ آخرکار جب بستر مرگ پر چچا پڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول وہاں بھی گئے، جا کر کے اللہ کے رسول بہت ہی ہمدردی سے، پیار سے، شفقت سے ہمارے نبی کے چچا کو نبی بتا رہے ہیں کہ چچا بس کلمہ پڑھ لو، میں اللہ تعالیٰ کے پاس جھگڑا کر کے تم کو جنت کے اندر لے جاؤں گا، کلمہ پڑھ لو۔ لیکن چچا انتقال ہو گئے یہ کہتے ہوئے کہ مت علی ملت ابینا، باپ داداؤں کے دین پر میں مرتا ہوں۔ بہت تکلیف ہوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما کر اللہ کے رسول کو تسلی دی اور سارے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اے حبیب، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ تو ہدایت کا راستہ بتانے والے ہیں اور اس ہدایت کے راستے پر چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کتنے بھائی ہیں تقریباً کئی سالوں سے تحقیق کے نام پر چل رہے ہیں، ان کو چلنے کی، صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت نہیں ملی، توفیق نہیں ملی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ کتنے بھائی بہنیں ایسی ہیں جو صحیح راستہ ان کو ملا بھی نہیں، انتقال ہو گئے، ان کا معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح راستے کی رہنمائی کی ہے، دل و جان سے اس کی قدر کرنا چاہیے، اس پر عمل کر کے اپنے آخرت کو بنانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو ابو طالب کو جو نہیں ملی، اللہ نے وہ ہمیں دیا۔ ابو طالب ہمارے نبی کے خاندان کے تھے، ہمارے نبی کے سگے چچا، لیکن یہ دولت ان کو نہیں ملی، ایمان کی دولت، توحید کی دولت، صحیح دین کی دولت ان کو نہیں ملی، وہ دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ کتنی قدر اس کی کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مسلمان مکے کے اندر کمزور تھے اور کافر مضبوط تھے، ظلم کرتے تھے، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس پر ظلم ڈھاتے تھے، بہت تکلیف دیتے تھے۔ تو یہ تکلیف کو دیکھ کر کتنے مسلمان بھائی ایسے تھے جو اسلام ان کو سمجھ میں آ گیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے اور یہ بولتے تھے کہ وقالو ان نتبع الہدی نتخطف من ارضنا، اگر ہم ہدایت پر عمل کریں گے، ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہم اچک لیے جائیں گے، ہم مار دیے جائیں گے، ہم کو پریشان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، حوصلہ دیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یعنی حرم کو امن والا شہر نہیں بنایا۔ پہلے لوگ کیا تھے، بازاروں میں، راستوں میں لٹیرے آ کر کے لوٹ لیتے تھے، مسافروں کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن مکے کے اگر کوئی ہے تو یہ لٹیرے مکے کے لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ راستے میں جاتے جاتے لٹیرے آتے، ڈاکو آتے ڈاکہ زنی کرنے کے واسطے، لوٹنے کے واسطے، تو کہاں کے ہیں پوچھتے، دوسرے علاقے کے اگر یہ بتاتے تو ان کو لوٹ لیتے، مار دیتے، چلے جاتے۔ لیکن اگر لوگ بولتے کہ ہم مکے والے ہیں تو لٹیرے لوٹنا چھوڑ دیتے، ان کو ڈاکو ان کے اوپر حملہ کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں میں، وہ ڈاکوؤں کے دلوں کے اندر بھی مکے کے لوگوں کو امن والا بنا کر کے رکھا۔ فرمایا جب یہ مکے کو میں نے امن والا بنایا ہے تو میرا یہ وعدہ ہے کہ تم کو میں امن میں رکھوں گا، تم پر زبردستی ظلم نہیں ہوگا، تم قبول کرو۔ لیکن کتنے ایسے لوگ تھے جو جان کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کیے، جان تو چلی گئی لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم رہنے کی وجہ سے آخرت میں ہمیشہ نقصان میں جائیں گے، ہمیشہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ظاہری اور دنیا کی چیز جس کے ذریعے سے ہم کو ڈرایا جائے، پریشان کیا جائے، ظاہری چیز کو دیکھ کر کے ابدی چیز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بے وقوفی ہے یہ۔ یا مرنا تو کبھی بھی ہے، انسان آج نہیں تو کل مرے گا، کل نہیں تو 1 سال کے بعد مرے گا، نہیں 10 سال کے بعد، نہیں 20 سال کے بعد، بہرحال مرنا ہی ہے۔ موت کے خوف سے، ظلم کے خوف سے حق سے پیچھے نہیں رہا جاتا، بلکہ حق پر عمل کیا جاتا ہے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، مکے کے نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ مسلمان ہو چکی تھی، ایمان لائی تھی۔ قبائلی سسٹم کے اندر والدین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو قبائلی سسٹم ہوتا ہے
اس کے اندر اماں بابا کی بہت اہمیت رہتی. ماں باپ جو بھی بات بولتے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا اولاد کے لیے. تو ماں باپ یہ نوجوانوں کے پاس آئے, آ کر کے کہا کہ قرآن کے اندر ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والدین کی اطاعت کرو, فرمانبرداری کرو, تو ہم جو بھی بولے تم کو ماننا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ تم محمد کی بات کو چھوڑ دو, ہم کہتے ہیں کہ تم شرک کرو. تب اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی, کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, ہم نے انسان کو یہ وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر والدین تم کو زبردستی کرے, شرک کرنے پر مجبور کرے اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے پر مجبور کرے, تو ان کی اطاعت مت کرو. ان چیزوں میں, شرک کے کاموں میں, نافرمانی کے کاموں میں والدین کی بھی بات مت مانو. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, خالق کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. اماں باوا ہے, بھائی بہن ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی بھی بولے, جو بات بول رہے ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی اگر بات ہے تو کسی کی بات کو نہیں ماننا چاہیے. اسی طرح سے بعض لوگ تھے اپنے زیر کفایت لوگوں سے کہتے تھے, بعض لوگ مکے کے اندر لوگ تھے, بڑے لوگ تھے, تو اپنے بہت سارے غریب لوگوں کی کفالت کرتے تھے, دیکھ بھال کرتے تھے. تو دیکھ بھال کرنے والے لوگ مسلمان ہو گئے, یعنی جن کی دیکھ بھال کی جا رہی تھی وہ لوگ مسلمان ہو گئے. تو ان لوگوں نے ان کو بٹھا کر کے کہا کہ ہم تمہاری دیکھ بھال کر رہے ہیں, جس طرح دنیا کے اندر تمہارے کھانے پینے کا ہم انتظام کر رہے ہیں, ہم تم کو سب کچھ کر رہے ہیں. اگر قیامت قائم ہو, اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے تو ہم اس کا جواب دیں گے, تم محمد کے راستے کو چھوڑ دو. اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں بیان فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ, کوئی آدمی کسی آدمی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے. یہ جو بڑی بڑی باتیں بول رہے ہیں کہ تمہاری غلطیاں ہم اٹھا لیں گے, تم اس راستے پر رہو, اگر یہ غلط ہے تو اس کا جواب ہم دے لیں گے, کوئی کسی کا جواب دینے والا نہیں ہے, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے. ہر آدمی جو اس نے کیا اس کا بوجھ اٹھائے گا. نافرمانی اگر میں کیا تو اس کا بوجھ میں اٹھاؤں گا, آپ نہیں اٹھائیں گے. آپ اگر گنہگار ہیں تو آپ کا بوجھ آپ اٹھائیں گے, کوئی اور نہیں اٹھائے گا. جو کام کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بوجھ اسی کے اوپر رکھے گا, اس کا حساب و کتاب وہی دے گا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اس کے بعد مشرکین کے دلائل کی حیثیت اللہ نے بیان فرمائی. مشرکین جو بھی دلیلیں دیتے تھے غیر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر کے, جس کو بھی یہ پوجا پاٹ کرتے تھے, دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے, ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے سے دی ہے. فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ, ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو معبود بنا کر کے ان کو پوجتے ہیں, ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کمثل العنکبوت, ان کی مثال مکڑی کے جیسی ہے. مکڑی کیا کرتی ہے؟ اتخذت بیتا, مکڑی گھر بناتی ہے, اور سارے گھروں کے اندر کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. کمزور گھر دو اعتبار سے, مکڑی کا گھر دو اعتبار سے کمزور ہوتا ہے. ایک تو ظاہری طور پر کمزور ہے, ظاہری طور پر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹی انگلی سے مکڑی کے جالے کو آپ توڑ سکتے ہیں, آسانی سے ٹوٹ جائے گا مکڑی کا جالا. کمزور ہوتا ہے دیکھنے میں, ظاہری طور پر مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے. اللہ نے یہ بتلایا اتنی موٹی رسی اللہ تعالیٰ کی ان کے پاس ہے, اس رسی کو چھوڑ کر کے یہ ایسی مکڑی کے جالے کو سہارا لے رہے ہیں جو بالکل ٹوٹ جائے گا. اور مکڑی کا گھر اندرونی طور پر, مانوی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے. مانوی طور پر کمزور کیا ہے؟ آپ دیکھیں مکڑی کے جالے میں ایک ہی مکڑی رہے گی, بہت ساری مکڑیاں نہیں رہے گی. مکڑی جب بچے پیدا کرتی ہے تو یہ جو مادہ ہے مکڑی, عورت مکڑی مرد مکڑی کو کھا لیتی ہے. جیسے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں, بچے ماں کو کھا لیتے ہیں. گھر کے اندر نظام لڑائی کا جھگڑے کا ہوتا ہے, تو لڑائی جھگڑے کے نظام کی وجہ سے گھر پورا کمزور ہوتا ہے. تو مانوی طور پر مکڑی کا گھر کمزور ہے, ظاہری طور پر بھی مکڑی کا گھر کمزور ہے. ظاہری طور پر تو بالکل بودھا ہے, اور مانوی طور پر گھر کے اندر شوہر ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, آپس میں لڑتے رہیں, خون کرتے رہیں, وہ گھر کیا مضبوط رہے گا؟ وہ کمزور گھر ہے. تو دو اعتبار سے کمزور گھر. اللہ نے بیان فرمایا وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پوجتے ہیں, دوسروں میں عقیدہ رکھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو نفع دے سکیں گے, نقصان پہنچا سکیں گے, تو ان کی مثال مکڑی کے جالے کی جیسی ہے جو کمزور گھر ہے دیکھنے میں بھی اور مانوی طور پر بھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی, لوگو اگر تم مجبور ہو, بے بس ہو, بیمار ہو, دوسروں کو پکارو, کوئی تمہاری پکار نہیں سنے گا, بلکہ سب دور بھاگیں گے. اللہ ہی ہے جو بیمار کی بیماری کو
بیمار کی بیماری کو دور کرتا ہے، مجبور کی مجبوری کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ پیغام دیا گیا کہ بہت مشکل سے مشکل ترین حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا در اور اس کا سہارا مت چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ کا سہارا بڑا مضبوط سہارا ہے، مجبور بےکس اور بیمار کی پکار کو اللہ ہی سنتا ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اللہ کے رسول صلی اللہ، یعنی آپ دیکھیں ایک آدمی مشرک ہے، کافر ہے، لیکن وہ مجبور ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، ایسی مجبوری میں وہ اللہ کو پکارتا ہے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اگر میں اس کو شفا دے دوں یا اس کی بے بسی کو دور کر دوں، دور کرنے کے بعد اچھے ہونے کے بعد پھر بھی یہ شرک میں رہے گا، سب معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو پھر شفا دیتا ہے، پھر اس کو اچھا کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ ایک موحد، توحید پرست، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بے بسی میں، مجبوری میں، بیماری میں اگر اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ ایک مشرک کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ مشرکین کشتی میں جب جاتے ہیں، کشتی بھور میں پھنس جاتی ہے، سڑی گنڈوں میں پھنس جاتی ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، ایسے موقع پر یہ دیوی دیوتاؤں کو، کتنے دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے سب کو چھوڑ کر کے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں کہ اللہ مدد فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، کشتی کو پار لگاتا ہے اور کشتی خشکی پر آ جاتی ہے۔ جب یہ خشکی پر نکل کر کے آتے ہیں اذا ہم یشرکون، پھر یہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھور میں پھنس جاتے ہیں، بیچ سمندر میں ہوتے ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، شرک میں مبتلا رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ بعد میں جانے کے بعد پھر شرک کریں گے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے۔ تو توحید پرست لوگ، ہم لوگ اگر اللہ تعالیٰ کو پکاریں مجبوری میں، بے کسی میں، تو اللہ کیوں نہیں سنے گا؟ انسان کو اللہ کے اوپر پورا یقین ہونا چاہیے، اپنے سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے، پہلے سے یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر آپ ایمان لائے ہیں بول کر کے دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے اندر آپ کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ یہ آزمائش کئی طرح سے ہو سکتی ہے، گھریلو آزمائش ہو سکتی ہے، معاشرتی آزمائش ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم و ستم کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا، پریشانی کے ذریعے سے آپ کو آزمائے گا، کھڑے کھوٹے کی پہچان کروانے کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے گمان کر لیا، ان یترکوا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا وہم لا یفترون، آمنا بول کر کے بول دینے کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا یہ لوگ گمان کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو آزمایا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ سچے کون ہیں اللہ پر ایمان لانے میں اور جھوٹے کون ہیں، جھوٹا دعویٰ کرنے والے کون ہیں، سچے کون ہیں، جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور آزماتا ہے۔ آزمائش جب نہ آئے ہمارا ایمان میں مزہ بھی نہیں آئے گا۔ آزمائش ضروری ہے، کسی بھی طرح سے آزمائش ضروری ہے۔ پہلے لوگوں پر کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پہلے لوگ جب ایمان لاتے تھے ان کے پر کیسی آزمائشیں آتی تھی، ان کو مار دیا جاتا تھا۔ بڑی بڑی لوہے کی کنگیاں ہوتی تھی اور آرے ہوتے تھے، زمین میں آدھا گڑا کر کے آرا لے کر کے بیچ سے چیر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگیاں لے کر کے ان کے گوشت کو الگ کر دیا جاتا تھا، ہڈیوں کو الگ کر دیا جاتا تھا، پھر بھی وہ ایمان سے نہیں ہٹتے تھے۔ ایسی کیا مصیبت آئی ہم کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایمان تم لائے ہو، آزمائش ضروری ہے، کسی بھی طرح سے آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہا ایک صفت ہے انسان کے پاس قوی، یعنی طاقتور ہونا، اور ایک صفت ہے امین، امانت دار ہونا۔ اگر ہم امانت دار ہیں اور ہم قوی ہیں، طاقتور ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر ملازمت بھی عطا کر دیں گے، اور جن جن چیزوں کی ہم کو چاہتے وہ چیز بھی عطا کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت پر رکھ لیے اور اپنی بیٹی سے ان کا نکاح بھی کر دیے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طاقتور بھی تھے، امین بھی تھے، امانت دار بھی تھے، یعنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی ان کے اندر تھی، نیکی تھی، نیک نامی تھی، اور ٹیلنٹ بھی تھا۔ وہ کام چور نہیں تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بلکہ وہ طاقتور تھے، کام کرنے والے تھے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان بھائی ہیں بے روزگار ہیں، روزگاری نہیں ہے، شکایت ہے، روزگاری نہیں ہے، پریشان ہے، جاب کے لیے پریشان ہے۔ ان کو جاب ملتا ہے تو 1 مہینہ 2 مہینہ وہ جاب میں رہتے ہیں، پھر جاب وہ چھوڑ دیتے ہیں، یا جاب ان کے پاس سے چلا جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کیوں جاتا ہے؟ بس قوی تو ہے یہ، امین نہیں ہے، یا قوی ہے لیکن سستی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہماری زندگی گزارنے کے لیے 2-3 طریقے رکھے، ایک تو ملازمت ہے، دوسرا
یہ بزنس ہے، اور تیسرا ہے کاشتکاری ہے، کاشتکاری، فارمر بنو یا اسے ملازمت اختیار کرو یا بزنس کرو. یہ تین ہی وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے جب آپ کے ماں کے پیٹ میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیج کر کے رزق لکھا تھا، وہ رزق آئے گا یہ تین ذریعے سے آئے گا، یہ تین ذریعے سے آئے گا. تو آپ اگر بزنس کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، تو وہ خود ایک عبادت ہے. اس کے اندر سنسیرٹی بتانا چاہیے، اخلاص کے ساتھ محنت کرنا چاہیے، خوب محنت کرنا چاہیے. محنت کرنے والوں کی محنت اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ لوگ بے روزگار ہوتے ہیں جو محنتی نہیں ہوتے، آنکھ جھکا کر کے کام کرنا سیکھیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی صفت بتلا کر کے یہ بات لوگوں کو بتلایا کہ محنت کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوتے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. میرے بھائیو، اس کے بعد یہ کہا لوط علیہ السلام کی بیوی خیانت کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ اگر ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی بھی رشتہ اللہ کی پکڑ سے ہمیں نہیں بچا سکتا. لوط کی بیوی تھی، ایک نبی کی بیوی تھی، لیکن وہ کافرہ تھی، نیک عمل نہیں کرتی تھی، اللہ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکی. تو اگر ہم اونچے خاندان کے بھی کیوں نہ صحیح، ہمارے پاس نیک عمل نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، اللہ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے مضبوط منصوبے دیکھیے کیسے ہے. فرعون کو سزا دینے کے لیے موسیٰ کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ان کو بچے کو سمندر میں ڈال دو، پیٹھی میں رکھ کر کے پانی میں ڈال دو. جیسے ہی پیٹھی میں رکھ کر کے پانی میں ڈال دیا گیا اور پیٹھی جاتی فرعون کے دربار سے گزرے. لمبا واقعہ اس بارے میں ذکر ہوا ہے، یہ اللہ کا منصوبہ ہے. فرعون کو غرق کرنا چاہا تو موسیٰ کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیا. اللہ کے منصوبے ہم نہیں سمجھ سکتے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزوں پر ہم ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے. اس کے بعد یہ کہا آپ یہ بیٹھ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں یا مدرسے کے اندر جا کر کے آپ نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم آپ نے حاصل کیا، تو صحیح میں آپ کو علم آیا یا نہیں، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ آپ کے اندر علم ہے یا نہیں، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا جسے پا کر کے انسان کی نگاہ آخرت کی طرف ہو جائے اور درست عمل کی طرف وہ توجہ کرنے لگے، اصل میں وہ علم ہے. صحیح علم، دین کا علم کیا ہے؟ علم آ جانے کے بعد انسان کی نگاہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے، زیادہ تر اس کی توجہ آخرت میں بہتری اور بھلائی کی طرف ہوتی ہے، کامیابی کی طرف ہوتی ہے. یہ اصل علم ہے. اس کے علاوہ انسان دنیا کے اندر بہت کچھ علم سیکھے، لیکن اس کی نگاہ دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو، دنیا کی طرف اس کی توجہ ہو، تو وہ علم صحیح علم نہیں ہے، آخرت کا علم نہیں ہے. آخرت کا علم کی پہچان یہ ہے کہ انسان کی نگاہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنایا، یہ آخرت کا گھر. جنت کس کے لیے ہے؟ تین کام کرنے والوں کے لیے ہے. فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت کا گھر بڑائی پسند نہ کرنے والوں کو، فساد نہ مچانے والوں کو، اور دل کے اندر تقویٰ رکھ کر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے ہم نے رکھا ہے. دل میں ذری بھی بڑھوتری نہیں رکھتے کہ ہم بڑے ہو جائیں، سارے لوگ ہم کو سلام کریں، واہ کریں. یہ بڑھوتری علو جنس کے اندر نہیں ہوتا ہے. آخرت کا گھر اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. آخرت کے گھر کو پانے کے لیے دل کو جھکانا ضروری ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اونچے مرتبے والے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجز تھے، اتنے نرم مزاج تھے کہ کوئی بھی ایک خادمہ اپنے فیصلہ کروانے کے لیے پکڑتی اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی کے آستین کو پکڑ کر کے لے کے چلی جاتی تھی، اس کے پاس چلے جاتے تھے اور اس کا فیصلہ کر کے آ جاتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس سے گزرتے تو رسول اللہ سلام کرتے تھے. عاجزی اتنی زیادہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنے بڑے ہونے کے باوجود، کیونکہ ہمارے نبی کو جنت چاہیے تھی. تو اگر کوئی آدمی جنت چاہتا ہے تو اپنے آپ کو نرم رکھے، عاجز رکھے. یہ بڑھوتری والوں کو جنت نہیں ملے گی. فرعون انا ربکم الاعلی بول کر کے گھمنڈ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا. وہ جنتی نہیں ہے بلکہ وہ دوزخی ہے. تو جنت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے علو اپنے اندر نہ رکھے، یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. میرے بھائیوں، اس کے بعد یہ کہا انسان جینا سیکھ کر کے مرنا بھول جاتا ہے. دنیا کی زندگی میں جینا سیکھ لیا اور جینے کے اندر مراحل سے مراحل طے کر رہا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ ایک دن موت آنے والی ہے اور موت کا مزہ مجھے چکھنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے. اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر احساس دلایا، انسان کو جھنجھوڑا. فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ کے چہرے کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. انسان مرنے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کتنے ایسے بھائی ہمارے ہیں
جو یہاں پر آج نہیں ہے، گزشتہ رمضان تھے، اللہ تعالیٰ ان سب کے قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کے لغزشوں کو معاف فرمائے اور ان کے ساتھ نیک معاملہ فرمائے، ان کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل فرما کر ان کے نیکیوں کا اچھا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو ہم جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے رہتے تھے لیکن آج نہیں ہے، بس انسان اپنے طور پر یہ سوچتا ہے کہ لمبا میں جیوں گا، ایک دن میں آدھا دن میں اس کی موت لکھی ہوئی رہتی ہے۔ انسان کو کبھی بھی موت اپنے ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کوئی بھی آدمی نیکی کے راستے میں محنت کرتا ہے تو بس وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، ورنہ اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر آپ دین پر عمل کر رہے ہیں یا آپ دین کی دعوت لوگوں میں پہنچاتے ہیں تو آپ اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، اللہ تو سب سے بے نیاز ہے۔ آپ کام کر رہے ہیں، اس کا ثواب آپ ہی کو ملے گا، نیکی کرنے والے کو نیکی کا ثواب ملتا ہے، اسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کبھی بھی ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ آپ کچھ بھی کریں، ہم کچھ بھی کریں، بس یہ ہم اپنے لیے ہی کر رہے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ اگر کسی اور کو ذہن میں رکھیں گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا قوم شعیب ہے، عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سب پکڑ لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو پکڑ لیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، سب گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو برباد کر دیا۔ اب بولے اتنی طاقتور قومیں گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئی، اللہ پکڑ لیا ان کو، تو پھر ہم لوگ اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نافرمانی کر کے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ دنیا کی ساری ٹیکنالوجی بیکار ہو جاتی ہے، اگر ہم نافرمان ہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اللہ کا عذاب جب آتا ہے، دنیا میں انسان کتنا بھی ترقی کر جائے، یہ ساری ترقی زیر ہو کر کے رہ جاتی ہے، اللہ کا عذاب ثابت ہو جاتا ہے۔ آخر میں فرمایا اس پارے کے اندر پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ سچ ہے، حق ہے بول کر کے بتاتی ہے، اور توحید کی نشانی ہے کہ اللہ بنانے والا ایک ہے۔ یہ پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کا نظام دیکھو، سورج وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، چاند وقت پہ نکلتا ہے، وقت پہ ڈوبتا ہے، یہ پورا نظام کائنات یہ اللہ تعالیٰ کی صداقت کو بتاتا ہے کہ پروردگار ایک ہے جو بہترین پلانر ہے، بہترین انداز میں اس دنیا کو، ایک چھوٹی بلڈنگ اس کو چلانے کے لیے 10 لوگ 15 لوگ ممبر بنتے ہیں اور قسم کے جھگڑالوں میں مر جاتے ہیں چلانے کے لیے، ایک چھوٹی بلڈنگ کو چلا نہیں سکتے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ جب سے بنایا کیسے چلا رہا ہے پروردگار، کتنا بہترین پلانر ہے، کتنا بہترین پلانر ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صداقت کی گواہی دیتی ہے کہ پروردگار ہے جو بہترین انداز میں کائنات کو چلا رہا ہے۔ بس ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس کی عظمت کا خیال کریں، اس کی عظمت کا خیال کریں اور اس کے فرما بردار بن کر کے رہ جائیں۔ ساری کائنات کے اندر دلائل اللہ تعالیٰ اسی لیے بکھیرتا ہے تاکہ لوگوں میرے نشانیوں کو دیکھو اور مجھ سے قریب ہو جاؤ، میری عبادت کرو تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ تو ایک بندے مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اور جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہنا چاہیے، دل کے اندر اللہ کی عظمت کو بٹھا کر اس کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ چند مختصر باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآنی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو، اگر یہ شب قدر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمت سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور جو بھی لوگ دنیا کے اندر سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو شفائے کلی نصیب فرمائے، جو کسی بھی طرح سے پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے دور فرمائے۔ جو لوگ مجبور ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مجبوری کو بہترین سہارا بن کر کے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا بہترین سہارا بن جائے، اور جو بھی لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان غیبی طور پر ان کی مدد فرمائے، وسائل عطا فرمائے، اور ان کے قرض کو اللہ تعالیٰ جلد از جلد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، اور دنیا کے اندر ہر جہاں پر بھی مسلمان ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو امن و سکون کی دولت نصیب فرمائے، چین کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔